السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 233 پڑھیں گے۔ اور دیکھیں یہ نمبر جو لکھا ہوا ہے 3 اور 9 یعنی 39واں نمبر ہے۔ یہ جس خاتون کا ذکر ہمیں سننا ہے ان کا نام ہے آج حضرت ام خالد رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ چونکہ نام نہیں ہوتا بلکہ یہ کنیت ہوتی ہے نا۔ دیکھیں یہ بھی صحابیہ ہیں۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو یہ حبشہ میں پیدا ہوئیں۔ جب ان کے والدین یعنی ماں باپ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو ان کے باپ ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گئے۔ یہ اس وقت پیلے رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ بہت اچھا لباس ہے، بہت اچھا کپڑا ہے۔ پھر ایک پھولدار چادر جو بہت ہی خوبصورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار و محبت سے ان کو اوڑھا دی اور یہ فرمایا کہ اس کو پرانی کر، اس کو پھاڑ، یہ بہت اچھی لگتی ہے۔ اس دعا کا مطلب یہ تھا کہ تیری عمر خوب بڑی ہو تاکہ اس کو اوڑھتے اوڑھتے پرانی کر دے اور بالکل پھٹ جائے۔ چنانچہ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس قدر لمبی ہوئی کہ ان کی بڑی عمر کا لوگوں میں چرچا ہوتا تھا اور لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم نے نہیں سنا کہ جتنی لمبی عمر انہوں نے پائی ہے اتنی بڑی عمر مدینے میں کسی نے پائی ہو۔ دیکھیں نیکسٹ پیج، ان کا جو تبصرہ ہے یعنی ان کا ذکر، سبحان اللہ عز و جل، عمر لمبی ہو اور پھر ساری عمر نیکیوں کے کمانے میں گزر جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک بخت اور خوش نصیب تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کو چادر اوڑھائی اور اپنی مبارک دعاؤں سے ان کو سرفراز کیا، جس کا یہ اثر ہوا کہ عمر لمبی ہوئی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکیوں اور عبادتوں کی چھاؤں میں گزرا۔ دینی بہنوں، تم بھی کوشش کرو کہ جتنی بھی عمر گزرے وہ نیکیوں میں گزرے۔ یہ یقیناً تجارت آخرت ہے، تجارت یعنی سودا، آخرت کا سامان ہے، تجارت مال ہے، جس میں نفع کے سوا کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی تجارت میں گھاٹا نقصان ہو سکتا ہے لیکن آخرت کی تجارت میں گھاٹا نہیں ہے۔ دیکھ اب اس کے بعد 40ویں نمبر کے خاتون میں ہم نے سننا ہے حضرت ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ دیکھیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ فتح مکہ کے سال 8 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ظہور اسلام سے پہلے ہی ان کی شادی یعنی اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کی جو شادی ہے وہ حبیر بن ابی وہب، حبیرہ ہے نا، بن ابی وہب کے ساتھ ہو گئی تھی۔ حبیرہ اپنے کفر پر اڑا رہا اور مسلمان نہیں ہوا، یعنی وہ اسلام ظاہر ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا۔ اس لیے میاں بیوی میں جدائی ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخمی دل کو تسکین دینے کے لیے ان کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں خود تم سے نکاح کر لوں۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کفر کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی تو بھلا اسلام کی دولت مل جانے کے بعد میں کیوں نہ آپ سے محبت کروں گی، لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے خوف ہے کہ میرے ان بچوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب سن کر مطمئن ہو گئے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دو خصوصیات بہت زیادہ باعث شرف ہے، یعنی شرف کا باعث ہے، شرف کی وجہ ہے کہ ایک پہلی جو
مطلب شرف ہے، پہلی جو عزت انہیں ملی یہ کہ فتح مکہ کے دن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو امان اور پناہ دے دی، ٹھیک ہے، امان یعنی چھٹکارا دے دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو قتل کرنا چاہا۔ جب ام ہانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم نے امان دے دی اس کو ہم نے بھی امان دے دی، یعنی ہم نے بھی اس کو کیا۔ دوسری جو شرف والی بات یہ کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان پر غسل فرمایا اور خانہ نوش فرمایا، پھر 8 رکعت نماز چاشت ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 234 میں آگے اس پیراگراف سے کنٹینیو پڑھیں گے۔